بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حشام سے جنگ۔ حشام عرب کے ایک شہر خیبر میں پیدا ہوا تھا۔ اس کا باپ علقمہ اپنے زمانے کا بڑا ہی نامی گرامی لٹیرا تھا۔ لوگ اس کی حرکتوں سے پریشان اور خوف زدہ رہتے۔ کئی بار یہ شخص پکڑا گیا اور کوڑوں کا سزا کا مستحق ٹھہرایا گیا، مگر درجنوں کوڑے کھا کر بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا۔ اپنے بیٹے حشام کو بھی اس نے ایک خوفناک ڈاکو بنایا۔ حشام اپنے باپ سے بھی زیادہ شفاق اور سنگ دل نکلا۔ اسے کسی پر ترس نہ آتا۔ جب وہ چھوٹا تو گلیل یا تیر کمان لے کر جنگل میں نکل جاتا اور معصوم پرندوں کو بے وجہ مارتا۔ جوان ہوا تو انسانوں کو مارنے لگا۔ باپ کے مرنے کے بعد حشام نے اس کے گروہ کی قیادت سنبھال لی۔ اس نے اپنے ہی جیسے بدمعاشوں اور اچکوں کو جمع کر کے ایک بہت بڑا گروہ بنا لیا اور تاجروں کے قافلوں کو لوٹنے لگا۔ تھوڑے ہی عرصے میں اس کے ظلم و ستم کی کہانیاں سارے ملک میں پھیل گئی۔ نوشیروان تک بھی شکایات پہنچی۔ اس نے کئی بار اپنی فوج بھیجی کہ حشام کو گرفتار کر کے لائیں، لیکن وہ ہر بار بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتا۔ اس کی جرأت اتنی بڑھ گئی کہ وہ دن دہاڑے شہر میں داخل ہو کر لوگوں کو لوٹنے لگا۔ لوگ اسے دیکھتے ہی تھر تھر کانپنے لگتے۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ اس کے سامنے چوں بھی کر سکے۔ ایک دن حشام شہر میں گھوم رہا تھا کہ نوشیروان کی فوج کے سپاہی بھی وہاں آ گئے۔ ان کا مقصد اس وقت حشام کو پکڑنے کا نہ تھا، وہ خیبر کے لوگوں سے اپنا سالانہ خراج وصول کرنے کے لیے آئے تھے۔ حشام کو پتہ چلا تو وہ اپنے آدمیوں کو لے کر شاہی فوج کے مقابلے پر آ گیا اور ایسا حملہ کیا کہ فوج کے بہت سے سپاہی مارے گئے، جو بچے وہ بھاگ نکلے۔ حشام کے حوصلے بڑھے اور اس نے خود ڈاکوؤں کو بجائے سپہ سالار سمجھنا شروع کر دیا۔ اس نے خیبر کے لوگوں کو ڈرایا، دھمکایا، ان سے پیسہ اکٹھا کیا اور 50,000 جوانوں کی فوج تیار کر لی۔ اس فوج کو بہترین ہتھیاروں سے لیس کر کے وہ مدائن کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں جتنی بھی بستیاں اور گاؤں ملے سب کو لوٹا، آگ لگائی اور قتل عام کیا۔ حشام کے آنے کی خبر نوشیروان تک پہنچی تو وہ بڑا فکر مند ہوا۔ اس نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے رائے دی کہ حشام کے مقابلے کے لیے خود کو بادشاہ کو فوج لے کر نکلنا چاہیے، مگر وزیر اعظم بزرج مہر نے کہا، جہاں پناہ میری رائے میں یہ مشورہ صحیح نہیں۔ آپ اتنی بڑی سلطنت کے بادشاہ ہیں اور حشام ایک گھٹیا درجے کا لٹیرا ہے۔ آپ کو یہ ہرگز زیب نہیں دیتا کہ ایک ڈاکو کے مقابلے کے لیے جائیں۔ فرض کیجئے آپ کو فتح بھی ہوئی تو لوگ کہیں گے، ایک ڈاکو کو شکست دے کر آپ نے کیا کمال کیا، اور آپ ہار گئے تو یہ بڑی شرم کی بات ہوگی۔ نوشیروان کو اس دلیل میں وزن محسوس ہوا۔ اس نے کہا، بے شک تمہارا کہنا ٹھیک ہے، حشام کے مقابلے میں ہمارا جانا اچھا نہیں ہوگا، لیکن اس مصیبت سے نجات پانے کی کوئی تو تدبیر ہونی چاہیے۔ بزرج مہر نے کہا، تدبیر یہ ہے عالیجا کہ کسی بہادر پہلوان کو مدائن کے قلعے کی حفاظت کے لیے مقرر کیجیے اور خود شکار کے ارادے سے جنگل کی طرف نکل جائیے۔ اعلان کرا دیجیے کہ آپ 40 دن تک جنگل میں رہیں گے۔ میں نے علم و نجوم سے حساب لگایا ہے کہ یہ 40 دن آپ کے لیے سخت منحوس ہیں، آپ کو شہر میں نہیں رہنا چاہیے۔ نوشیروان نے اسی وقت اپنے ایک پہلوان کو بلایا جس کا نام بشرفیل تھا۔ وہ حاضر ہوا تو نوشیروان نے کہا،
دیکھو ہم شکار کھیلنے جنگل میں جا رہے ہیں، 40 دن کے بعد آئیں گے، سارا شہر اور قلعہ تمہاری حفاظت میں ہے، اگر دشمن شہر پر حملہ کرے تو سب شہریوں اور فوج کو قلعے میں لے جانا اور قلعے سے باہر ہرگز مت نکلنے دینا اور ہرگز مت لڑنا۔ خسرو نے وعدہ کیا کہ وہ نوشیروان کی ہر ہدایت پر عمل کرے گا۔ نوشیروان بزرگ مہر اور دوسرے سرداروں کے ساتھ لے کر جنگل کی جانب چلا گیا۔ اب مدائن شہر اور قلعے پر خسرو پہلوان کی حکومت تھی۔ اس میں شک نہیں کہ یہ پہلوان بڑا بہادر تھا، لیکن عقل کے معاملے میں پیدل تھا۔ جب کوئی اس کی تعریف کرتا تو وہ پھول کیا کپا ہو جاتا۔ نوشیروان کے جانے کے 10 دن بعد ہشام اپنی فوج کو لیے ہوئے مدائن کے نزدیک آ پہنچا۔ خسرو نے قلعے کے دروازے بند کر لیے اور فضیل پر سے تیروں، نیزوں اور پتھروں کی ایسی بارش برسائی کہ ہشام کے بہت سے آدمی مارے گئے۔ یہ دیکھ کر ہشام کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ کئی بار اس نے قلعے کا دروازہ توڑنے یا فضیل پر چڑھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اسی کشمکش میں رات ہو گئی اور اس نے اپنی فوج کو جنگ بند کرنے کا حکم دے دیا۔ ہشام کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کیا کریں، قلعے میں داخل ہونے کی کوئی تو صورت نظر آنی تھی۔ اس نے سوچا کہ کسی ترکیب سے خسرو کو قلعے سے باہر نکل کر لڑنے پر مجبور کرنا چاہیے۔ اس نے خسرو کے بارے میں پتہ کرایا تو معلوم ہوا کہ پہلوان تو بڑا بے خوف اور طاقتور ہے، لیکن اس کی خوشامد کی جائے تو آگا پیچھا بھول کر مست ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر ہشام بہت خوش ہوا اور سوچا کہ ایسے آدمی پر قابو پانا کچھ مشکل نہیں۔ ہماری اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ویڈیوز کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ خدا حافظ۔